2 برس تک عبد المطلب کی سرپرستی اور نگرانی میں پرورش پا کر آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ چشم پر آب جنازہ کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبر گیری میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ کے اور بھی چچا یعنی عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھے، آپ کو ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور عبداللہ کی ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی اور جوان مردی کے ساتھ پورا کیا۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے اور کبھی آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ آپ کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کے نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ کو لڑکوں میں کھیلنے اور آوارہ پھرنے کا مطلقاً شوق نہ تھا، بلکہ آپ ان کی صحبت سے بیزار اور دور و نفور ہی رہتے اور خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر رذیل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ و مامون رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ چند نوجوان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور کیے گئے، جہاں رقص و سرور کا ہنگامہ بھی تھا۔ جو ہی آپ مجلس میں داخل ہوئے، آپ کو یک نیند آ گئی۔ تمام رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے۔ تب کہیں آپ کی آنکھ کھلی، اس طرح آپ مکروہات مجلس میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔ آپ کی عمر غالباً 7 برس کی تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر، جس کو سیلاب نے نقصان پہنچا دیا تھا، دوبارہ شروع کی۔ اس تعمیر کے وقت آپ بھی پتھر ڈھونے اور اٹھا کر معماروں کو دیتے تھے۔ آپ نے تہبند باندھ رکھا تھا اور چلنے پھرنے اور پتھر اٹھا کر لے جانے میں کسی قدر دقت پیدا کرتا تھا، چونکہ 7 برس کی عمر کے بچے کا ننگا پھرنا وہ لوگ کچھ معیوب نہ جانتے تھے۔ اس لیے آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تہبند کی دقت سے آزاد کرنے کے لیے آپ سے کچھ کیے بغیر تہبند کا سرا پکڑ کر چٹکا دیا اور آپ کو ننگا کر دیا۔ آپ اس قدر شرم و حیا رکھتے تھے کہ ننگا ہوتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں کے سامنے اپنے ننگے ہونے کو برداشت نہ کر سکے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرم و حیا کے معلوم ہونے سے تعجب ہوا اور فوراً تہبند باندھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی چھوڑنا چاہا، چونکہ ابو طالب کی کفالت میں آ کر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس جدائی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی کو گوارا نہ کی اور آپ کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں ایک مقام بصرہ ہے۔ جب وہاں قافلہ پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو نبی آخر الزمان کے متعلق توریت اور انجیل میں لکھی ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو۔
मुबादा इसको तो वो कोई इसको नुकसान ना पहुंचा दे। अबू तालिब ने बुहैरा रहब की ये बातें सुनकर अपना माल जल्दी जल्दी वहीं फरोख्त कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चले आए। इस सफ़र में बहुत मुनाफा हुआ। एक रवायत के अंदर ये भी है कि अबू तालिब ने बुहैरा रहब की बातें सुनकर आपको वहीं मक्का की तरफ रवाना कर दिया और खुद काफिला के हमरा आगे चले गए। इसके आगे आपको हम सुनाएंगे यानी पहली जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके अंदर शिरकत की, हरबी फिजार जिसका नाम है। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में आपको ये वाक़या सुनाएंगे। जज़ाकल्लाह।